اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر کریم صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، وہی اللہ تو ہے جو اپنے بندوں پر واضح مطلب کی آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم اندھیروں میں سے نکل کر روشنی میں آ جاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، اور وہ جس نے یہ کام بعد میں کیے، وہ برابر نہیں۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے گا، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات قرآنیہ نازل فرمانے کی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل فرمائیں تاکہ وہ کفر اور شرک کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف لے آئیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ میراث اصل میں اس ملکیت کو کہا جاتا ہے جو پچھلے مالک کے انتقال کے بعد اس کے بعد زندہ رہنے والے وارثوں کو ملا کرتی ہے، اور یہ ملک جبری ہوتی ہے۔ مرنے والا چاہے یا نہ چاہے، جو وارث ہوتا ہے ملکیت اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں ملکیت آسمانوں اور زمین کو میراث سے لفظ تعبیر کیا گیا۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو، جس چیز کے مالک آج تم سمجھے جاتے ہو وہ سب بالآخر اللہ تعالیٰ کی ملکیت خاصہ میں منتقل ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا اگرچہ حقیقی مالک تمام اشیاء عالم کا پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہی تھا، مگر اس نے اپنے فضل سے کچھ اشیاء کی ملکیت انسانوں کے نام کر دی۔ اب وہ ظاہری ملکیت بھی انسان کی باقی نہیں رہی، بلکہ حقیقتاً اور ظاہراً ہر طرح اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہو جائے گی۔ اس لیے اس وقت جب انسانوں کو ظاہری ملکیت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تمہارے قبضے میں ہے، یہ تمہارا مال ہے، لیکن اگر تم اللہ کے نام پر خرچ کر دو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں آخرت ملے گی، جنت ملے گی۔ اسی طرح گویا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی ہوئی چیز کی ملکیت ایک مسلمان کے لیے دائمی ہو جائے گی، اس لیے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس تم دے چکے ہو وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یعنی مسلمانوں میں فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔
ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور مؤمن ہو کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے مال خرچ کیا، دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بھی شریک ہوئے۔ یہ دونوں قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر نہیں، بلکہ ثواب کے درجات کے لحاظ سے ان دونوں میں فرق ہے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور جہاد کرنے والے اور خرچ کرنے والے درجہ ثواب کے اعتبار سے بڑھے ہوئے ہیں دوسری قسم سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دو طبقوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو کر اسلامی خدمات میں حصہ لیا، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہ کام کیا۔ پہلے لوگوں کا مقام بنسبت دوسرے لوگوں کے اللہ کے نزدیک بلند ہونے کا اعلان اس آیت مبارکہ میں فرمایا۔ یہاں من قبل الفتح جو اس آیت میں کہا گیا، فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں باہمی درجات میں فرق کیا گیا ہے، لیکن اسی آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی درست کہ ان کے مرتبوں میں فرق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی جنت اور مغفرت کا وعدہ ان میں سے ہر ایک کے لیے فرمایا ہے۔ یہ وعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان دونوں طبقوں کے لیے ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اسلام کے جو مخالف تھے ان کا مقابلہ کیا۔ اب اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری جماعت شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے افراد تو شاذ و نادر ہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی خرچ نہ کیا ہو اور مخالفین اسلام کے مقابلے اور مقاتلے میں شریک بھی نہ ہوئے ہوں۔ اس لیے قرآن حکیم کا یہ اعلان مغفرت اور رحمت کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى یہ پوری جماعت صحابہ کے لیے عام اور شامل ہے۔ اور یہ بات بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عام امت کی طرح نہیں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک واسطہ ہیں کہ ان کے بغیر نہ امت کو قرآن حکیم پہنچنے کا کوئی راستہ ہے، نہ معانی قرآن اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کا راستہ ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک خاص مقام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو تاریخ کی کتابوں کے رتب و یابس اور روایات سے نہیں پہچانا جائے گا، بلکہ قرآن و سنت کے ذریعے پہچانا جائے گا۔ اس کے بعد آج کی تلاوت کردہ آخری آیت میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 6 آیات میں اس قرض کا ذکر فرمایا ہے، اور ہر آیت میں قرض کو حسنہ کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ چنانچہ پہلی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 سے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ دوسری آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے ہو، یقین رکھو کہ میں اللہ جو ہے تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ اور تیسری آیت یہی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 11 ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر واپس کرے۔ پھر چوتھی آیت سورۃ الحدید کی آیت نمبر 18 ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، کہ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا ان کو یقیناً کئی گنا بڑھ کر دیا جائے گا۔ اور 5ویں آیت سورۃ التغابن کی آیت نمبر 17 ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر اللہ تعالیٰ تم کو قرض حسنہ دے تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور قرض حسنہ سے متعلق 6ٹھی آیت سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20 ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، جو کچھ نیک اعمال تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے۔
اب اللہ کو قرض حسنہ دینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تو خود مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں تھوڑی دن کے لیے، چند سالوں کے لیے جو مال دیا ہے، اب تم مجھے اس طرح قرض حسنہ دو۔ اب قرض حسنہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنا، کوئی قرض دار ہو اس کو قرضے کی ادائیگی کے لیے دینا، اور اپنے بچوں پر خرچ کرنا اور اپنے والدین پر خرچ کرنا۔ یہ گویا کہ انسانیت کے کام آنے والی تمام صورتیں قرض حسنہ میں شامل ہیں۔ یعنی یہ انسان ان تمام جگہوں پر خرچ کر کے اپنے مال کو محفوظ کر دیتا ہے، اور اس قرض حسنہ کو واپس کرے گا اللہ آخرت کے اندر جنت کی اور نعمتوں کی صورت میں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حلال مال کمانے اور پھر اس کے بعد اللہ کی بتائی ہوئی جگہوں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔